अमर फिल्म एपिसोड 48। इससे खाने की मेज पर होने वाला सामना इसकी टेंशन और डिप्रेशन में इजाफा कर देता था और बहुत दिनों के बाद पहली बार वो खुद को आजाद महसूस कर रही थी। इसके बरक्स नानो उमर के जाने पर बहुत उदास थी। उमर से इनकी अटैचमेंट अलीसे के बाद खानदान के सारे बच्चों से ज्यादा थी और उमर का आना जाना हमेशा ही इनके लिए बहुत अहमियत रखता था। अलीसे को पिछले चंद दिनों नानो की जुबान से बार बार उमर का जिक्र सुनकर कोई हैरत नहीं हुई। हर बार इसके जाने पर वो ऐसे ही करती थी, मगर नानो को इस बार हैरत हुई थी जब अलीसे ने इसके जाने पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। लाइक अंकल, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, क्या पापा ने वाकई मुझे आपके पास इंटरव्यू और साइकोलॉजी टेस्ट के लिए भेजा है? इस रात वो बड़ी संजीदगी के साथ अंकल की स्टडी में इनसे पूछ रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है? इन्होंने जवाब देने के बजाय बराह रास्त इससे सवाल किया। आप मेरे ख्याल को छोड़ें, क्योंकि मेरा ख्याल जानकर आपको कुछ ज्यादा खुशी नहीं होगी। आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दें। इसके लहजे में एस्तराब था। हाँ, टेस्ट की तैयारी के लिए भेजा है। लाइक अंकल दोबारा इस फाइल को देखने में मसरूफ हो गए जो उनके सामने मेज पर खुली पड़ी थी। ये सफेद झूठ है, इसने बड़ी बेखौफी से तबसरा किया। लाइक अंकल ने फाइल बंद कर दी। मुझे सफेद या सियाह कोई भी झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुमसे खौफजदा तो नहीं हूं कि तुमसे झूठ बोलूंगा। वो उमर को घूरने लगा। मुझसे खौफजदा नहीं है, मगर पापा से हैं। तुम आखिर मुझसे क्या गुलवाना चाहते हो? वो एकदम जैसे तंग आ गए। सिर्फ ये कि आप मुझे यहाँ रखकर पापा के लिए कौन सी सर्विस फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं किसी किस्म की कोई सर्विस फराहम नहीं कर रहा। तो फिर क्या कर रहे हैं? तुम्हें जहांगीर ने यहाँ सिर्फ टेस्ट की तैयारी के लिए भिजवाया है, इन्होंने बड़े मुस्तकम लहजे में कहा। फिर आप मुझे इतने फंक्शंस में क्यों ले जा रहे हैं? इसका लहजा चुपता हुआ था। लाइक अंकल कुछ देर खामोशी से जवाब दिए बगैर इसका चेहरा देखते रहे। उमर ने बात जारी रखी। और इन फंक्शन में 3-4 फैमिली से बार बार क्यों मिलवा रहे हैं मुझे? मैं इसे इत्तेफाक तो नहीं समझ सकता, क्योंकि इन फैमिलीज का रवैया। लाइक अंकल ने एकदम इसकी बात काट दी। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं ऐसा किस लिए कर रहा हूँ? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? उमर ने संजीदगी से इन्हें देखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल है। वो फैमिलीज मुझे जिस तरह परख रही हैं, इससे तो सिर्फ यही जाहिर होता है कि वो मुझसे शनाख्ताई बढ़ाना चाहती है। कुछ रवाबित और कुछ शायद रिश्ते भी। इसने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। और तुम किसी रिश्ते से इतने खौफजदा क्यों हो? इस बार लाइक अंकल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। यानी मेरा अंदाजा ठीक है। उमर इनकी मुस्कुराहट से मुतासिर नहीं हुआ। मैंने तुमसे पूछा है कि तुम किसी रिश्ते से इतने खौफजदा क्यों हो? मैं खौफजदा नहीं हूँ। इस बार वो कुछ उखड़े अंदाज में बोला। अगर खौफजदा नहीं हो तो फिर इतने नॉर्मल चीज पर इतना इतराज क्यों है तुम्हें? किस नॉर्मल चीज पर? शादी पर। मैं अपनी शादी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उमर ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम 26 साल के हो, अब तुम्हारी शादी या मंगनी वगैरह हो जानी चाहिए। लाइक अंकल, ये आपका मसला नहीं है, मेरा है। और मेरे मसले में खुद ही हैंडल करूं तो बेहतर है। वो इस बार खासी बेरुखी से बोला। जिंदगी में चांसेस से फायदा उठाना सीखो। तुम जानते हो आजकल कौन कौन सी फैमिली तुम में इंटरेस्टेड है? जहांगीर मास के बेटे से रिश्ता किसी भी फैमिली के लिए एजाज की बात है, मगर मैं किसी ऑक्शन का हिस्सा बनना नहीं चाहता। ना इन फैमिलीज में मुझे कोई दिलचस्पी है। मेरी जिंदगी जिस तरह गुजर रही है, मैं इसे इसी तरह गुजारना चाहता हूँ। इन फैमिली से जुड़ने वाला एक रिश्ता तुम्हें कहां से कहां ले जा सकता है? कभी तुमने इसके बारे में सोचा है? आप मेरे सामने पापा की फिलॉसफी पेश ना करें। मैं इनके तरीके से जिंदगी गुजारने पर यकीन नहीं रखता। वो एक कामयाब ब्यूरोक्रेट जरूर होंगे, मगर एक बुरे बेटे, बुरे भाई, बुरे शोहर और बुरे बाप भी हैं। और अब वो ये रोल मेरे सर थोप देना चाहते हैं। इसने खासी साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। तुम जहांगीर से बहुत ज्यादती कर जाते हो। नहीं, पापा से कोई बुरा से बुरा सलूक भी ज्यादती नहीं कहला सकता। वो इस सब के मुस्तहिक हैं। इसने तंदी से कहा। उमर, हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है, वहां आगे बढ़ने के लिए एक एक कदम बड़ी एहतियात से उठाना पड़ता है। सोचना पड़ता है कि हमारा किया जाने वाला हर फैसला हमारे लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। तुम जहांगीर से नाराज हो सकते हो, मगर तुम इसके खलूस पर शोभा नहीं कर सकते। वो शख्स वाकई चाहता है कि तुम जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ियां बहुत तेजी से फलांगो, और वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। यहाँ सब यही करते हैं। मैंने भी अरफान की मंगनी इसी तरह की।
ایک بڑی فیملی میں کی تھی، اب دیکھو ایش کر رہا ہے وہ سسرال والوں کی وجہ سے۔ جو پوسٹنگ اسے دوسرے سال مل گئی ہے، اس کو پانے کے لیے لوگ 10 10 سال جھک مارتے رہتے ہیں۔ لائق انکل نے اپنے سیور سرونٹ بیٹے کا حوالہ دیا۔ مگر میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ کچھ تنگ آ گیا۔ کیوں؟ بس میرا دل نہیں چاہتا۔ جہانگیر اور زارا کی ڈائیورس کی وجہ سے؟ آپ جو چاہے سمجھ لیں، ضروری تو نہیں کہ اگر پیرنٹس کی شادی ناکام رہے تو بچوں کی بھی اتنی ہی ناکام رہے۔ مجھے پیرنٹس کی شادی کی ناکامی سے کوئی غرض نہیں ہے، میں بس اپنے کندھوں پر کوئی ذمہ داری لادنا نہیں چاہتا، اور شادی جیسا اہم کانا کام کم سے کم اس عمر میں افورڈ نہیں کر سکتا، بلکہ شاید کسی بھی عمر میں۔ اور ہاں، میں کل واپس جا رہا ہوں۔ عمر نے بات کا موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ لائق انکل چونک گئے۔ کل؟ کیوں؟ اتنی جلدی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی جلدی تو نہیں جا رہا ہوں، بہت دن ہو گئے ہیں، ویسے بھی اب یہاں میرا کوئی کام نہیں ہے۔ تم نے جہانگیر کو بتا دیا ہے؟ آپ ان کو بتا دیں، میں بتانا نہیں چاہتا، میں دوبارہ ان سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ سائیکالوجسٹ سے ملوانا چاہتے تھے وہ مجھے، میں مل چکا ہوں، دوسری ضروری کام بھی کر چکا ہوں، اب صرف فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے تو یہاں نہیں رہ سکتا۔ چلو ٹھیک ہے، فنکشن اٹینڈ مت کرو، ویسے ہی روز چند دن تک سمرین بھابی بھی اسلام آباد آ رہی ہیں، ان کے آنے تک تو تمہیں یہیں رہنا چاہیے۔ لائق انکل نے اسے طلا دی۔ کیوں؟ ان کے آنے تک میں کیوں یہاں رہوں؟ میرا ان سے ملنا ضروری نہیں؟ جب میں ان کے ساتھ ان کے گھر پر رہا کرتا تھا یا ہاسٹل سے چھٹیاں گزارنے گھر آتا تھا تو انہوں نے کبھی گھر پر میرا انتظار نہیں کیا۔ پھر اب ان کے ساتھ ایسی کون سی ٹریجڈی ہو گئی ہے کہ میں ان کا انتظار کروں؟ وہ پاپا کی زندگی میں خود بھی دوسری بیوی بن کر آئی تھی، پھر اب اگر کوئی تیسری بیوی آ گئی ہے تو کون سی قیامت آ گئی؟ برداشت کرے جیسے دوسرے بہت سے لوگوں نے انہیں برداشت کیا۔ ویسے بھی وہ تو پاپا کو آئیڈل مین کہا کرتی تھی، پھر اب انہیں اپنی زندگی کے جس حصے میں رکھنا چاہ رہے ہیں وہ چپ کر کے رہیں، اتنا شور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ عمر تم اب جاؤ، مجھے ان فائلز کو دیکھنا ہے۔ لائق انکل نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے بڑی سرد مہری سے سامنے پڑی فائل پر نظریں جما لی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، صبح کی فلائٹ سے میں لاہور چلا جاؤں گا، پاپا سے آپ کی بات ہو تو ان کو بتا دے۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ علیزے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گئی۔ عمر نانو کے ساتھ صوفے پر بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ علیزے کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ ہیلو علیزے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ کندھے سے اپنا بیگ اتارتے ہوئے کچھ آگے بڑھائی۔ صبح آیا تھا، تم تب کالج جا چکی تھی۔ عمر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بالوں کا نیا سٹائل؟ عمر نے ستائشی انداز میں اس کے کندھوں پر جھولتے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ یکدم کچھ گڑبڑا گئی۔ یار یہ ہیئر کٹ بہت سوٹ کر رہا ہے تمہیں۔ وہ کچھ بول نہیں سکی۔ کیوں گرینی؟ وہ اب نانو سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میں کپڑے چینج کر کر آتی ہوں۔ وہ ایک دم بیگ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ لاشعوری طور پر وہ نروس ہونے لگی تھی۔ عمر نے لاؤنج سے نکلتے ہوئے اسے غور سے دیکھا، پھر وہ نانو کے ساتھ دوبارہ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ علیزے کچھ پریشان ہو کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ عمر کے اسلام آباد جاتے ہوئے وہ جتنی اداس اور پریشان تھی، اس کی واپسی نے بھی اسے اتنا ہی پریشان کر دیا تھا۔ اسے عمر کا یک دم واپس آ جانا اچھا نہیں لگا۔ نانو اور نانا سے پچھلے چند ہفتوں سے جاری اپنی سرگرمیاں چھپانا آسان تھا، مگر عمر سے؟ وہ کچھ دیر پریشانی کے عالم میں بیڈ پر بیٹھی رہی، پھر خاصی بے دلی کے عالم میں اس نے کپڑے تبدیل کیے۔ آج بھی اسے برٹش کونسل میں ذوالقرنین سے ملنا تھا، اور اب عمر کو دیکھ کر اسے اپنا پروگرام غارت ہوتا نظر آ رہا تھا، کیونکہ عمر یقیناً اس کے ساتھ گفتگو کے لیے اسے گھر پر رہنے پر مجبور کرتا۔ دوپہر کا کھانا اس نے عمر اور نانو کے ساتھ کھایا تھا۔ عمر کھانے کی میز پر مسلسل چہک رہا تھا۔ علیزے نے اسلام آباد جاتے ہوئے اس کے چہرے پر افسردگی اور تناؤ کی جو کیفیت دیکھی تھی وہ اب یکسر مخفوف تھی۔ وہ نانو کو اسلام آباد میں لائق انکل کے گھر والوں کے حالات اور واقعات سنانے میں مصروف تھا، اور علیزے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ نانو سے اس کے سامنے برٹش کونسل جانے کی اجازت کیسے لے۔ کھانا کھانے کے بعد یکدم عمر اٹھ کر چند لمحوں کے لیے اپنے کمرے میں گیا، اور علیزے نے موقع غنیمت جانتے ہوئے نانو سے برٹش کونسل جانے کی اجازت لے لی۔ نانو نے اسے جلدی واپس آنے کی تاکید کی۔ ڈونٹ وری نانو، میں جلدی آ جاؤں گی۔ وہ بہت مسرور ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیگ لے کر وہ جب واپس لاؤنج میں آئے تو اس نے عمر کو ایک بار پھر نانو کے پاس پایا۔ علیزے اسے نظر انداز کرتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔
کہ اس نے عمر کو کھڑے ہوتے اور نانو کو اپنا نام پکارتے دیکھا۔ علیزے رکو، عمر بھی تمہارے ساتھ جا رہا ہے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ میرے ساتھ؟ ہاں، تم برٹش کونسل جا رہی ہو۔ میں نے سوچا میں بھی ایک چکر وہاں کا لگاؤں، کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ اس بار عمر نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ بھی سمجھ نہ پائے کہ اسے کیا کہنا چاہیے، مگر مجھے تو وہاں کافی دیر رہنا ہے۔ اس نے جیسے بہانہ گھڑنے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، جتنی دیر چاہو رہنا، میں اپنا کام کروں گا، تم اپنا کام کرنا، عمر نے دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزہ یکدم پریشان ہو گئی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ عمر اس طرح اس کے ساتھ برٹش کونسل جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہاں ذوالقرنین اس کا انتظار کر رہا تھا اور عمر کے ساتھ جا کر وہ اس سے تو نہیں مل سکتی تھی، اور اس سے برٹش کونسل میں ذوالقرنین سے ملنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ وہ ششپنج کے عالم میں عمر کا منہ دیکھ رہی تھی اور عمر شاید اس کے تاثرات پر حیران تھا۔ جاری رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔